دیکھیں، ایک عام آدمی دو دلیلوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سی دلیل مضبوط ہے کون سی مضبوط نہیں ہے. عام آدمی کا یہ لیول ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اگر ایک آیت بھی آتی ہو وہ آگے پہنچا دو. ایک آیت بھی آتی ہو تو وہ آگے پہنچا دو. اب اس حدیث کو پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے، یہ آپ کو بھی علم کا اور بغیر علم کا فرق سمجھانے لگا ہوں کہ فرق کیا ہوتا ہے. ایک عالم کسی حدیث کو کسی آیت کو کس طرح دیکھتا ہے، کیسے اس کی تشریح کرتا ہے، ایک غیر عالم کیسے دیکھتا ہے. بلغوا عنی ولو آیہ کا مطلب ظاہری مطلب یہ ہے کہ بھئی کسی کو کوئی ایک آیت بھی آتی ہو، اس کا ترجمہ آتا ہو، اس کی تفسیر آتی ہو، وہ آگے پڑھانا شروع کر دے. یہ مطلب بظاہر سمجھ میں آتا ہے نا کہ ایک آیت بھی ہو تو آگے پہنچا دو، مطلب اس کی تشریح ترجمہ، یہ مفہوم بظاہر سمجھ میں آتا ہے نا. لیکن کیا قرآن کریم اس حدیث کا کیا یہی مطلب ہے؟ اب دیکھیں، قرآن کریم کی ایک آیت کی تشریح قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے ہوتی ہے. قرآن کریم کی بعض آیات کی تشریح حدیث سے ہوتی ہے، حدیث کی بعض احادیث کی تشریح دوسری حدیثوں سے ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر آپ نے انعام کیا. اب انعام والے کون ہیں؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں نے انعام کیا. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم کہیں گے قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے بتا دیا کہ اس کا یہ مطلب ہے. تو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے. اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کو بار بار آتا ہے نا قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب اگر کوئی اس آیت کا یہ مفہوم بیان کرے کہ قرآن بہت آسان ہے، کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اتنا آسان ہے کہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. اب ہوتا کیا ہے، اس طرح کی آیات یا احادیث جب پیش کی جاتی ہیں، عام لوگوں کو جو کنفیوز کیا جاتا ہے، کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آیت یا حدیث کا ترجمہ ہی غلط ہوتا ہے. ایک نہیں، اس کی 20 مثالیں ہمارے سامنے. اپنی براہ راست ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، بات چیت کی ہے، وہ آیت کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، حدیث کا ترجمہ غلط کرتے ہیں. اب عام آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث کا ترجمہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، آیت کا ترجمہ صحیح کر رہا ہے یا غلط، پتہ چلتا ہے عام آدمی کو. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا للذکر، نصیحت کے لیے. یہ بھی تو اسی آیت کا حصہ ہے نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ للذکر، قرآن کو ہم نے آسان کیا کس مقصد کے لیے؟ بولیں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کریم کی وہ آیات آسان ہیں جن کا تعلق نصیحت کے ساتھ ہے. قرآن کریم کی وہ آیات آسان ہیں جن کا تعلق، مثال کے طور پر والدین کا ادب کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، صدقہ دیا کرو.
یہ نصیحت کی آیات ہیں. جھوٹ مت بولو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، سچ بولنا چاہیے، سچ بولنے والوں پر اللہ کی نعمتیں. یہ نصیحت کی آیات ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں. کیا خیال ہے بھئی؟ قرآن میں اگر لکھا ہوا ہے لا تقل لہما اف، والدین کے سامنے اف بھی مت کہو، یہ آپ کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ ترجمہ بھی پڑھ لیں گے سمجھ میں آ جائے گا نا. کیا خیال ہے؟ سمجھ میں آ جائے گا اگر ترجمہ بھی پڑھ لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق نصیحت کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ فرماتے ہیں اپنے والدین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو. اب جب اس آیت کا ترجمہ آپ پڑھیں گے آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا مطلب ہے اس کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کی ساری آیتیں آسان ہیں. اس کا یہ مطلب بولیں نہیں ہے. اور یہ بھی قرآن میں اللہ نے بتایا ہے، یہ بھی قرآن میں اللہ نے بتایا کہ ساری آیتیں آسان بولیں نہیں ہیں. اگر ساری آیتیں آسان ہیں تو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کا کیا مطلب؟ اور پھر یہ جو سورہ توبہ کی میں نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت سے ایک گروہ اٹھے اور دین کے اندر اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کرے اور وہ مہارت حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو دین سکھائے. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دین کے اندر اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کریں گے. تو مہارت اسی وقت حاصل کریں گے جب یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوگی. اگر ہر ایک کے بس کی بات ہے تو مہارت حاصل کرنے کا کیا مطلب؟